السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد عقیل سیفی گکھڑ گجرانوالہ سے 0302662075۔ ہماری آج کی دوا سٹرامونیم۔ سٹرامونیم کی ڈرگ پکچر۔ سٹرامونیم کے اندر سب سے پہلے تو سٹرامونیم کی آنکھیں وحشت ناک ہوں گی۔ اگر بیماری کی یا تندرستی کی حالت ہے یا تھوڑی پرابلم ہے تو آنکھوں میں تھوڑی وحشت ہوگی، ورنہ آنکھوں میں بہت زیادہ وحشت ناک آنکھیں کہ انسان جب ایک تندرست انسان یعنی آپ اگر سٹرامونیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو آپ کو ڈر لگے گا، خوف آئے گا کہ اس قدر وحشت ناک آنکھوں میں وحشت ہوگی۔ ہاتھوں کو مسلسل حرکت دے گا، حرکت میں رکھے گا، جیسے کچھ کر رہا ہے، جیسے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، ہاتھوں کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے ہاتھوں کے ساتھ۔ اور بے سکونی کی کیفیت ہوگی، ماتھے پر تیوڑی ہوگی، چہرہ آنکھوں میں وحشت، ماتھے پر تیوڑی، بے سکون، خوف زدہ، اور ہاتھوں میں حرکت، اور مسلسل پھر بولے گا۔ جب آئے گا تو پھر مسلسل بولے گا، جیسے اس طرح بولے گا جیسے اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، اپنی کہانی سنایا جائے گا۔ آپ کی باتوں کی طرف توجہ کم اور اپنی کہانی سنانے کی اسے زیادہ جلدی ہوگی، اور اس کی باتوں سے بزدلی، خوف اور پاگل پن ظاہر ہوگا۔ عجیب و غریب باتیں وہ کہانی سنائے گا، وہ آگے میں ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ اس کی ڈرگ پکچر ہے، یعنی کہ مخصوص جو چیز ہے آنکھوں میں وحشت۔ اگر آپ کسی کی آنکھوں میں دیکھیں جس کی آنکھوں میں دیکھنے سے آپ کو ڈر لگے، ایک نارمل انسان کو ڈر لگے اور آنکھوں میں دیکھا نہ جائے، اس کی آنکھوں میں وحشت ہو، ٹھیک ہے، خوف ہو، کچھ ہے اس کی آنکھوں میں، تو وہ سٹرامونیم بھی ہو سکتا ہے۔ مزید آگے اس کی علامات بیان کرتا ہوں، اس کا مزاج بیان کرتا ہوں۔ سٹرامونیم بزدل اور وحشی۔ سٹرامونیم کو دو لفظوں میں بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی بزدل اور وحشی ہوتے ہیں۔ تشدد کرنے والے، تخریبی سوچ رکھنے والے، یعنی توڑ پھوڑ کی سوچ رکھنے والے، نقصان خرابی پیدا کرنے والی سوچ رکھنے والے۔ اور یہ غلط سوچ، نقصان دینے والی سوچ ان کے اپنے لیے، اپنے جسم، اپنی ذات کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنا نقصان اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اور مزاجی طور پر اس کو ہم 3 سٹیجز میں سٹرامونیم کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض تندرستی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کم خوف کی حالت میں، زیادہ یا مکمل پاگل پنے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں۔ فرسٹ سٹیج میں خوف ہوگا سٹرامونیم کے اندر، اس کی آنکھوں میں وحشت ہوگی، تھوڑی سی وحشت ہوگی، تھوڑا خوف ہوگا، خوف زدہ ہوگا، ذرا سی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرے گا اور پھر مارے گا۔ اکثر سٹرامونیم اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا ہے، بلا وجہ مارتا ہے، بغیر کسی وجہ کے، معمولی سی بات پر مارتا ہے۔ گستاخی کرنے والا، قتل کرنے والا، بغیر کسی وجہ کے، اسے اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کا شعور اس وقت بالکل کہہ لیں کہ نہیں، اس کے قابو میں نہیں ہوتا، اس کا جو شعور ہے اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ جب اس کو غصہ آتا ہے، جب اس کو خوف آتا ہے، کتوں کا خوف ہو سکتا ہے، اندھیرے کا خوف ہو سکتا ہے، چمکدار چیزوں کا خوف ہو سکتا ہے، آئینہ دیکھنے کا خوف ہو سکتا ہے، دوسری چیزیں نظر آنے کا خوف ہو سکتا ہے، سٹرامونیم گالیاں دے گا، بد دعائیں دے گا اور دعائیں بھی دے گا۔ دوسری سٹیج اگر ہوگی، یہ چیز ذہنی حالت اگر زیادہ ہو جائے گی خراب، تو پھر بہت زیادہ بولنے والا، بکواس کرنے والا، گھر سے بھاگ جانا چاہتا ہے،
کہیں بھی رہتا ہے تو بھاگ جانا چاہتا ہے، کہہ کے لگانے والا، رونے والا، اونچی آواز میں کہہ کے لگائے، دوسروں پر حملہ کرنے والا، بغیر کسی وجہ کے دوسروں کو قتل کرنے کی خواہش، یا قتل کر دے گا۔ اور اگر تیسری سٹیج ہوگی تو وہ مکمل پاگل پن ہوگا، اس کے اندر ہسٹیریا ہوگا، دورے پڑتے ہوں گے، اسے گھر میں باندھ کر رکھا گیا ہوگا، اور گھر والے کہتے ہوں گے کہ اگر ہم اس کو چھوڑیں تو یہ چیزیں توڑتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، اور اپنے شیشے کو توڑ دیتا ہے، یا چھری سے اپنے آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، یا کسی کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ اور خصوصاً سٹرامونیم کے اندر کتوں سے خوف، اندھیرے کا خوف، اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا، رات کو لائٹ آن کرنا چاہتا ہے، اور چمکدار چیزوں کا خوف، چمکدار چیز سے اس کو دورہ پڑ سکتا ہے، اس کو کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، اس کی ذہنی حالتیں جو ہیں، ذہنی جو اس کا پاگل پن ہے یا خوف ہے، چمکدار چیز سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، اور مذہبی طور پر بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ مذہبی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، بد دعائیں بھی دے گا اور دعائیں بھی دے گا، اور اپنے آپ کو بڑا اللہ کا ولی اور یہ وہ عجیب و غریب اس طرح کی باتیں۔ سٹرامونیم کی خاص علامات، چند مخصوص علامات بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے پانی اور آئینہ دیکھنے سے خوف، پانی کا خوف، آئینہ دیکھنے سے خوف، چمکدار چیز دیکھنے کا خوف، کتوں کا خوف اور مردوں کا خوف۔ یہ خوف ایسے ہیں کہ پانی دیکھنے سے بھی اسے ڈر لگتا ہے، کہیں پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، اور کہیں میں ڈوب نہ جاؤں یہیں۔ اور آئینہ دیکھنے سے آئینے میں اس کو دوسری چیزوں کی شبیہ نظر آتی ہیں، کہ میرے پیچھے کو آنا میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے آگے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کتوں کا خوف، بیٹھے بٹھائے کمرے میں کہ میرے آگے پیچھے کتے دوڑ رہے ہیں۔ مردوں کا خوف، فلاں کو دیکھ رہا ہوں، فلاں مرے ہوئے کو دیکھ رہا ہوں، دادے کو دیکھ رہا ہوں، نانے کو دیکھ رہا ہوں، فلاں کو دیکھ رہا ہوں۔ اندھیرے کا خوف، اندھیرا تو بالکل نہیں پسند، یعنی سٹرامونیم چاہتا ہے کہ اس کے کمرے کی رات کو لائٹ آن رہے، اندھیرا نہیں چاہتا، اور کوئی اس کے پاس رہے، اکیلا رہنا بھی نہیں چاہتا۔ بینگا پن، نظر کا تھوڑا سا پھرا ہوا ہونا، بینگا پن ہونا، تتلا کر بولنا، لکنت کا ہونا، اور الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے لفظوں میں اٹک جانا، چہرہ گرم اور سوتے میں چیخ مارنا، خواب میں ڈر جانا، رات کو ایسے خواب آنا، یا بغیر خواب کے بھی ایک دم سے چیخ مارنا، بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اکثر یہ جو بچے چھوٹے تتلا کر بولتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بچے رات کو سوتے وقت اچانک چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین دوا ہے۔ اور مردوں یا عورتوں میں خواہش جمع صحبت کا زیادہ ہونا۔ سٹرامونیم کی بہت ساری علامات بیلاڈونا سے ملتی ہیں، اور سٹرامونیم کی ایک اور چیز، بخار میں گالیاں نکالنا، بخار کے اندر گالیاں نکالنا، یہ بڑی خاص علامت ہے۔ لیکن سٹرامونیم کا جو بخار ہے وہ کم درجے کا ہوگا، بیلاڈونا کا بخار زیادہ درجے کا ہوگا، چہرے پر سرخی ہوگی اور اچانک کم اور زیادہ ہوگا، اور غصہ بہت زیادہ آئے گا، لیکن وہ اس کے اندر تشدد نہیں ہوگا۔ سٹرامونیم کے اندر تشدد ہوگا، کم درجے کا بخار، اور یہ مخصوص علامات ہیں۔ سٹرامونیم کو ایک تو بہت کم 30 میں، نہیں تو 200 میں، 1 ایم میں اور سی ایم میں یوز کرانا چاہیے۔ 1 ایم میں بہترین اثر کرتی ہے، اور میں نے خود اپنے کلینک میں سٹرامونیم 1 ایم ہی کی ایک باٹل کھولی ہوئی ہے۔ جب سٹرامونیم کا پیشنٹ آئے میں 1 ایم ہی کی چند ڈوز دیتا ہوں، 1-2 ڈوز،
سٹرامونیم اس طرح کا پاگل پن ہو جو میں نے علامات مزاج بتائیں، پاگل پن ہو، خوف ہو، اس طرح کی چیزیں وہم ہوں، وہاں پر دی جا سکتی ہے۔ لکنت ہو وہاں پر، بہنگا پن ہو وہاں پر دی جا سکتی ہے۔ بچیوں میں ہسٹیریا کی پرابلم ہو، دورے پڑتے ہوں، اس طرح کی خوف وہم، یہ وہ ہسٹیریا کی اکثر بچیاں جن کی آنکھوں میں وحشت ہو وہ سٹرامونیم ہوا کرتی ہیں، جو گھر سے بھاگ جانا چاہیں یا شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کے یا شوہر کے رویے کی وجہ سے وہ سٹرامونیم بن جاتی ہیں، ان کے اندر یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں، سٹریس لیتی ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، شعور کام نہیں کرتا، وہ اکثر سٹرامونیم یا ہائیوسائمس یا بیلاڈونا بن جاتی ہیں۔ تینوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ سٹرامونیم بزدل ہے، خوف زدہ ہے، وحشی ہے، بیلاڈونا زندہ دل ہے، زندہ دل ہے اور غصے والا ہے، چہرے پہ سرخی ہے، یکدم علامات، یکدم مزاج، ذہن، سوچ بدلتی ہے، سٹرامونیم کی نہیں بدلتی۔ اور ہائیوسائمس خوش مزاج ہوتا ہے لیکن بے حیا ہوتا ہے، سٹرامونیم وحشی اور بزدل، اور ہائیوسائمس بے حیا لیکن خوش مزاج۔ سٹرامونیم کے کامیاب کیسز میں چند ایک کیسز بیان کرتا ہوں۔ ایک تو لکنت میں اس کو دیتا ہوں، لکنت میں بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ اکثر سٹرامونیم کی 1-2 ڈوز دیتا ہوں ان بچوں میں جن کی آنکھوں میں وحشت ہو، خوف ہو۔ اس کے علاوہ ایک بہت پرانا ایک کامیاب کیس، ایک میرے دوست بھی تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ جی میں جب بھی جہاں پر بھی ہوں مجھے کتے دکھائی دیتے ہیں، مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میرے آگے پیچھے کتے ہیں، اور میں یہاں تک کہ میں مسجد میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، صف میں کھڑا ہوں، پہلی صف میں کھڑا ہوں، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ میرے آگے سے کتے گزر رہے ہیں اور وہ مجھے گور رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لڑکے کی یہ پرانی، بہت پرانی بات ہے، نئی نئی پریکٹس تھی میری، تو یہ میں نے جب کتوں کا خوف دیکھا کہ ہر وقت کتے دیکھنا، تو سٹرامونیم دوا نکلی، اور اس وقت ہی میں نے 1 mg کی وہ پرچیز کی، اور میں نے وہ سٹرامونیم 1 mg کی 2 ٹیبلٹ اس کو دی۔ میں نے کہا ایک آج آپ نے کھانی ہے اور ایک کل کھانی ہے، اور 2 دن بعد مجھے بتانا ہے۔ 2 دن بعد اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ جناب مجھے تو کتے آنا دکھائی دینا بند ہو گئے ہیں، اور میرا خوف بھی جاتا رہا، اور میں تو بہت زیادہ بہتر ہوں۔ یہ میرا پہلا کیس تھا سٹرامونیم کا، اور اس وقت مجھے سٹرامونیم کی حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ سٹرامونیم کیا ہے، اور واقعی ہی معنوں میں بہت ساری ادویات ہیں جو ہومیوپیتھک میں، جو کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہیں کہ جی یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، بہت ساری نسورس جو آج کل پروو نہیں ہو سکے، جو ہائنمن کے یا اس کے پیروکاروں کے دور کے نسورس ہیں وہ تو پرووڈ ہیں، پروونگ کے بعد آئے ہیں، لیکن جو آج کل نئے نئے نسوڑ آ رہے ہیں، جس طرح BM والوں نے بھی وہ H. pylori CM نکال دی ہے، تو جو پرووڈ نسوڑ نہیں ہیں، کتنے لوگوں پر پروو کیا کیا علامات تھیں، اس طرح کی بہت ساری جو کتابیں ہیں، بہت ساری جو ادویات ہیں، ان کے اوپر تو تعریفی کلمات اس طرح لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کرتی۔ میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ کیا کیا ہے، کتنے مریضوں کو اس نے ٹھیک کیا ہے، کیا ہے اس کی بات کرو، کرتی ہے والی بات نہ کرو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں، یہ سٹرامونیم واقعی معنوں میں یہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا ہے، یہ ان علامات کو دور کرتی ہے۔ یہ دوا، اس کے کامیاب کیسز ہیں، یہ میرا بھی کیس ہے، اس کے علاوہ یعنی کہ میرا ایک کامیاب کیس میرے پیشنٹ کا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی میں نے اس طرح مریضوں کو دی، اللہ پاک نے ان کو بھی جو ہے وہ ذہنی سٹریس سے اور بہت سارے خوفوں سے نجات دلائی، اور بہت سارے ڈاکٹروں سے بھی میں نے کامیاب کیس سنے، یعنی کہ یہ دوا بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ جو میں نے علامات بتائیں، جو میں نے اس کا مزاج بتایا، جو ڈرگ پکچر بتائی، اس کے اوپر